پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز شریف، ان کا آج ایک اہم بیان آیا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ رات بلکہ کہہ لیں کہ ان کی بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان سے اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز شریف کو سمجھایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے آئیں، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو کیپٹن صفدر کا جو واقعہ ہوا تھا، جو مزار قید پر جو ہوا، جو اس کے بعد جو پھر ہوٹل میں جو ہوا، اس پر پاک آرمی کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور یہ اس کا جو مطالبہ ہے، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چیف آرمی سٹاف کو فون کیا تھا، اور جس پر چیف آرمی سٹاف نے ایکشن کرتے ہوئے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی، اور جو اس میں شریک یعنی کہ جو اس میں ملوث جو لوگ پائے گئے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، اور جو ضروری آرمی میں تبدیلیاں کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ بھی آیا اور حالات معمول پر بھی ہوئے، اور جس کے بعد گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری نے جو ملاقات کی مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں ان کے ساتھ، اور اس حوالے سے ظاہر مریم نواز شریف نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے اس ملاقات کے حوالے سے ان کو بھی آگاہ کیا، اور جب جو معاملات تھے وہ بھی ان کے ساتھ طے کیے، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مریم نواز نے ملاقات کی، اور مریم نواز شریف جو ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ بات چیت کرنے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں، اور گو کہ دونوں پارٹیوں کے دیگر رہنما بھی موجود تھے، لیکن جو معاملات جو مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے درمیان جو ہے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ ڈسکس کیے گئے اور زیر بحث لائے گئے ہیں، اور جو انکوائری رپورٹ جو شیئر کی گئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات جو بات چیت کا سلسلہ تھا اس کو بھی ایک حد تک وہ کیا گیا اور معاملہ زیر بحث لایا گیا۔ اور جس کے بعد آج مریم نواز کا بڑا بیان آیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے، اور جو معاملات ہیں وہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان سے بات چیت کی جائے گی۔ اور مریم نواز سے یہ مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو ہمیشہ انہوں نے بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے اس کا راستہ نہیں چھوڑا، اور اس کو خاطر خواہ یوز بھی کیا، اور بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ بھی جاری رکھے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک آگے بھی بڑھے ہیں، اور دوسرا کیا اس کا جو پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیاں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، نیشنل پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، کیا ان کو بھی اس چیزوں کا علم ہے، اور ان کو کیا اعتماد میں لیا گیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی بیان دیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ایک لوگ جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلوز سمجھی جا رہی ہے، جو کیونکہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی زیادہ بصیرت بھی رکھتی ہے اور ان کا اداروں پر اعتماد ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اور وہ بیان بھی دیتے رہے ہیں کہ ان کا ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا ان کے پاس واضح ثبوت تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اگر 2018 کے الیکشن کی بات کی ہے تو لا محالہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہوں، لیکن ان کے پاس بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، اور ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی بہت بڑی پیشکش جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جو گزشتہ دنوں میں جو باتیں چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز کے اور شہباز شریف صاحب کے اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور آج یہ جو مریم نواز کا جو ایک طرح سے بیان آنا ہے یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو حکومت مخالف تحریک ہے اس میں کس حد تک اس کو آگے لے کر
چل پائیں گے۔ ظاہر مسلم لیگ نون کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت یا مذاکرات کا آغاز ہونا ہے تو وہ یہی ہونا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ختم کیے جائیں، ان کو واپس لیا جائے اور ان کو اگلی دفعہ کے لیے پرائم منسٹر کے لیے اوکے کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، لیکن سیاسی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ دونوں طرف سے جو مثبت انداز میں جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو انکوائری رپورٹ اس کے پہلا کیا کہتے ہیں پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اور دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، اور آگے 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے کس طرف بڑھ پاتے ہیں۔ یہ ان جو مسلم لیگ نون کے جو مذاکرات ہیں، جو بات چیت کا سلسلہ ہے، وہ آگے اسی تناظر میں جو ان کے جو مطالبات ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ باقی الیکشن کے دھاندلی یہ تو پھر باتیں چلتی رہتی ہیں سیاست میں، اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر بھی نہیں ہوتا، اور سیاست میں کوئی مستقل دوست اور کوئی مستقل دشمن بھی نہیں ہوتا، اور سیاست موسم کی طرح ہے، کبھی دھوپ تو کبھی بارش، کبھی موسم سرد تو کبھی گرم۔ تو یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی موسم کوئی مستقل نہیں ہوتا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بڑی پیشکش کی گئی ہے، پہلے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، وہ مریم جو کیپٹن صفدر کا کیس کا معاملہ ہے اس میں جو ایکشن لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں تعلقات کو بحال کرنے میں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس معاملے کو اور دیگر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں وہ کیا کچھ حاصل کر پاتی ہیں، یا دونوں بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو استعمال کر کے آگے چلی جائیں گی۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک ایسٹس شائع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور الیکشن کمیشن نے صوبہ سندھ اور صوبہ کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کا جو ایسٹس کی تفصیلات جاری کی ہیں، اور اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان 2 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد اثاثوں کے ساتھ سب سے امیر ترین وزیر اعلیٰ بن گئے۔ محمود خان 2 ارب 86 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک یعنی کہ نچوڑ نکالا ہے کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ان میں سے کون سے زیادہ امیر ہے، تو اس میں جو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں ان کے جو اثاثے ہیں 2 ارب 86 کروڑ روپے انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ اور اسی طرح جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اثاثے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں، ان کے اثاثوں کی مالیت 72 کروڑ 84 لاکھ روپے 72 کروڑ 84 لاکھ روپے جو ہے وہ انہوں نے شو کیے ہیں جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، اور جائیدادوں کی مالیت 77 کروڑ انہوں نے 77 کروڑ 87 لاکھ سے زائد، جبکہ جام کمال کا 1 کروڑ 94 لاکھ کا بزنس، جبکہ ان کی گاڑیوں کی مالیت 4 کروڑ 81 لاکھ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے الیکشن کمیشن میں 12 لاکھ کے جو زیورات ہیں وہ بھی ظاہر کیے ہیں۔ امیر ترین وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تیسرے نمبر پر ہیں۔ عثمان بزدار کے اثاثے 8 کروڑ 45 لاکھ سے زائد ہیں۔ عثمان بزدار کے پاس 2 لگژری گاڑیاں، 2 ٹریکٹر اور 20 تولے سونا ہے۔ وزراء اعلیٰ میں سب سے غریب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں۔ مراد علی شاہ کے پاس 1.5 کروڑ مالیت کے اثاثے ہیں۔ والدہ کی طرف سے 100 تولے سونا اور ان کو تحفے میں ملا۔ بیٹی کے نام ڈی ایچ اے میں 3 کروڑ کی مالیت کے 2 پلاٹ بھی ہیں۔ اور اسی طرح اگر بات کریں سندھ اسمبلی کے جو دیگر ممبران ہیں اس کے، جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے 23 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کے اثاثے کے مالک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پاس 1.5 کروڑ مالیت کی 2 گاڑیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو والدہ کی طرف سے 100 تولہ سونا تحفہ ملا۔ بیٹی کے نام ڈی ایچ اے میں 3 کروڑ مالیت کے 2 پلاٹ بھی ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی 10 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی 6 کروڑ 16 لاکھ روپے میں موجود بینک میں موجود ہیں، اور 15 لاکھ کا اسلحہ انہوں نے ظاہر کیا۔ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور 39 کروڑ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ فریال تالپور کے 980 گرام کے زیورات، 1 کروڑ روپے زائد کی مالیت کی 3 گاڑیاں۔ سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی 2 کروڑ 31 لاکھ روپے اثاثوں کے مالک نکلے، جبکہ ان کے پاس 100 تولہ سونا ظاہر کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ 13 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کے پاس 477 تولے سونا ظاہر کیا گیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سہیل انور سیال
9 کروڑ 28 لاکھ روپے کے مالک ہیں۔ پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی 33 کروڑ 40 لاکھ روپے کے مالک ہیں۔ حلیم عادل شیخ 2 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ حلیم عادل شیخ انہوں نے جو ظاہر کی ہیں اثاثے۔ اسی طرح اگر شرجیل میمن کی بات کریں تو اس میں 44 لاکھ کی پراپرٹی شو کی ہے۔ ڈی ایچ اے میں 97 لاکھ کی ایک اور پراپرٹی موجود ہے۔ ایم ڈی اے کے 12 لاکھ کا پلاٹ بھی ہے۔ تھر پارکر میں 1 کروڑ 50 لاکھ 80 ہزار مالیت کا گھر اور زرعی زمین بھی ہے۔ شرجیل میمن کے دبئی میں 5 کروڑ مالیت کے 2 فلیٹس ہیں۔ دبئی میں اہلیہ کا 9 کروڑ 79 لاکھ روپے کی مالیت کا ولا ہے۔ دبئی آفس میں اہلیہ کے 50% شیئرز بھی ہیں جن کی مالیت 2 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ شرجیل میمن کے پاس 2 لینڈ کروزر۔ شرجیل میمن کے پاس 150 تولہ زیور ہے۔ شرجیل میمن کی اہلیہ کے پاس 100 تولے زیور۔ شرجیل میمن کی اہلیہ کے پاس 14 کروڑ 93 لاکھ 4,100 روپے ہیں۔ شرجیل میمن کے 2 بینک اکاؤنٹ ہیں۔ شرجیل میمن کے ایک اکاؤنٹ میں 69 لاکھ 4,822 روپے، دوسرے بینک اکاؤنٹ میں 3,792 روپے، دوسرے اسی طرح اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 46 لاکھ 29 ہزار 80 روپے موجود ہیں۔ شرجیل میمن کے پاس 25 لاکھ کا اسلحہ بھی ہے۔ شرجیل میمن نے 3 بینکوں سے قرضہ بھی لے رکھا ہے۔ شرجیل میمن کے ذمہ 2 کروڑ 71 لاکھ 58 ہزار 373 روپے کے قرض واجب الادا ہیں۔ اسی طرح اگر کے پی کے کی بات کریں، وزیر اعلیٰ کے پی کے کوئی قرضہ نہیں لیا، جبکہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق غنی 5 کروڑ مالیت کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی شوکت یوسفزئی 55 لاکھ مالیت کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ صوبائی وزیر اکبر ایوب 23 کروڑ روپے اور شہرام ترکئی 46 لاکھ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ اسی طرح دستاویز کے مطابق صوبائی وزیر عاطف خان 2 کروڑ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں، جبکہ وزیر دفاع پرویز خٹک کے صاحبزادے ابراہیم خٹک 2 کروڑ 55 لاکھ روپے، وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خان 18 کروڑ، سمر ہارون بلور 4 کروڑ 56 لاکھ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی صرف 77 لاکھ روپے کے مالک ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان 5 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ کے پی کے کی رکن اسمبلی نگت اور اغزائی 1 کروڑ روپے، جبکہ کے پی کے کی رکن صوبائی اسمبلی نعیمہ کشور 23 کروڑ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ صوبائی وزیر شاہ محمد خان 83 لاکھ 21 ہزار روپے کے مالک ہیں، جبکہ انہوں نے زیورات کے گھر اور زرعی اراضی کی مالیت نہیں بتائی۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مالی گوشواروں کی تفصیلات جاری کی گئیں 2019-20 کی، جو انہوں نے ممبران نے خود بتائے ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے۔ اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔ لوگوں کے